آیت نمبر ہے 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے جس قوم کو عروج دیا وہ قوم عاد تھی، اور یہ انسانیت کے بہت آغاز اور بہت ہی پہلے زمانوں کی قومیں ہیں۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تو ان سے بہت بعد میں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے یوں کہہ لیجئے کہ انسانوں میں اس طرح کے لوگ دوبارہ پیدا نہیں کیے۔ ہاں، آدم علیہ السلام کا قد کاٹ جیسے میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں جو اس کی تفصیل ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اللہ جل جلالہ نے ان کا جب پتلا بنایا وہ بڑا قد کاٹ تھا ان کا۔ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ان کا جو قد تھا وہ تقریباً 60 گز کے قریب تھا۔ بھئی کتنا؟ 60۔ اور ایک گز میں کتنے فٹ ہوتے ہیں جی؟ 3 فٹ۔ تو جو 60 گز ہو گئے تو 180 فٹ۔ میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ ہمارے جو مسجد کا مینار ہے وہ زمین سے اور سٹیل کے کلس ختم ہونے تک 110 فٹ ہے۔ اب یہ 110 فٹ ہے، اس سے بھی مزید 70 فٹ حضرت آدم کا قد، اور حدیث میں ہے، ظاہر جب صحیح احادیث میں آ گیا۔ اور بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے قد جو ہیں وہ کم ہوتے ہوتے موجودہ صورتحال پر آ گئے۔ لیکن یہ جو قوم ہے، قرآن کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقتور قد کاٹ والی قوم پیدا نہیں کی۔ خود اس قوم کا نعرہ تھا من ہوا اشد منا قوہ، ہم میں طاقت میں کون زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، قرآن نے خود ان کو جبارین قرار دیا۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تم نے وہ قوم نہیں دیکھی لم یخلق مثلها فی البلاد، جیسے لوگ ہم نے شہروں میں دوبارہ پیدا۔ یہ تو قرآن نے سورہ فجر میں 2 ٹوک کہہ دیے 30ویں پارے میں، ہم نے ان جیسے لوگ دوبارہ پیدا نہیں کیے۔ یہ کیسے زبردست ہوں گے؟ تاریخی روایات میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی تھی کہ بڑی بڑی چٹانوں کو ایک بندہ آرام سے ہلا لیتا، اور یہ گھوڑے کو دم سے پکڑ لیتے تھے، گھوڑا ہل نہیں سکتا تھا، بکری کی طرح۔
جس طرح ہمارے یہاں کو مضبوط آدمی بکری کو دم سے پکڑ لے بکری ہل نہیں سکتی، ان کی طاقت ایسی تھی، یہ گھوڑے اور اونٹ کو دم سے پکڑ لیتے تھے، اس کی جو دم ہے وہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن ان سے وہ چھوٹ نہیں سکتی۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، بڑے قد کاٹ کے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے بڑی حکمت سے، اپنائیت سے، خیرخواہی سے نصیحت کی، اے میری قوم۔ یہ ہر نبی کی گفتگو کا آغاز آپ دیکھیں گے، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے اپنے لوگوں۔ چونکہ میں بار بار اس بات پر عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ بات منہ پر نہیں مارتے۔ انبیاء علیہم السلام کی گفتگو میں آگے والے کی توہین نہیں ہوتی، تنقیص نہیں ہوتی، دل خراش آگے والے کے نہیں ہوتے۔ نبی اس طرح بات نہیں کرتے کہ وہ اس میں طنز ہو، اس میں بھائی کیا ہو، طنز ہو۔ ہر نبی نے بہت میٹھے لہجے میں، بہت اپنائیت کے ساتھ ثابت کیا آگے والے پر کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ بھائی میں تمہارا سب سے بڑا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ اسی لیے ہر داعی پر، ہر واعظ پر، ہر عالم دین پر، ہر مصلح پر، ہر قوم کے رہنما پر، ہر قوم کے مقتدا پر لازم ہے کہ وہ جب اپنی قوم سے گفتگو کرے تو سب سے پہلے اپنی قوم پر یہ ثابت کرے کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے، جہاں تم آباد ہو وہ بہت زرعی علاقہ ہے، تمہارے جسم بہت مضبوط ہیں، تمہاری فصلیں بہت اعلیٰ ہیں، تمہاری زمین سونا اگلتی، آسمان سے تم پر بارشیں برستی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہاری اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میرا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، میں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتا ہوں، نہ معاوضہ چاہتا ہوں، نہ کوئی عہدہ چاہتا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے دیکھنے میں ہے بڑا سادہ سا ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، لیکن اس میں ساری بات چھپی ہوئی ہے کہ اے میری قوم، تم اس طرف نہیں دیکھتے ہو، تمہیں جو بات میں سمجھا رہا ہوں اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ دیکھو بھائیو، میری بات پر ذرا غور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو جو کچھ دیا ہے، آیا اس میں حضور کا بھی کوئی فائدہ تھا؟ حضور علیہ السلام کو اس میں کوئی فائدہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا، آپ کی تعلیمات پر جس نے عمل کیا اس نے سمیٹا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی قوم سے کچھ بھی لیا نہیں ہے، اپنی قوم کو نوازا، ایمان لانے والوں پر مہربان ہوئے، سب کچھ دے کر گئے۔ ہر نبی نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہمارا مفاد ہو، ہماری کوئی غرض ہو، پھر تو تم بات کرو۔ تمہیں ہماری یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے سامنے سوائے تمہارے فائدے کے اور کوئی بات؟ اس لیے بھائیو، ایک نہیں، دو نہیں، کئی واقعات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب کوئی کافر قوم کا نمائندہ آزمائش کے لیے آیا، چیک کرنے آیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جب واپس گیا نا، اس نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے میری قوم، میں ایسے بندے کو دیکھ کر آیا ہوں جس کے ایمان لانے میں، جس کو ماننے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں نے اس طرح کا خیر خواہ میری آنکھوں نے، وہ ایک صحابی آئے، ایمان لا کر واپس گئے، انہوں نے کہا میں ایسی ہستی کو دیکھ کر آیا ہوں جس کے یہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں، وہ ہر کسی کو دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، وہ ہر کسی پر مہربان ہے، وہ ہر کسی کا خیر خواہ ہے، وہ انتہائی نرم دل ہے، وہ انتہائی با حیا ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ احترام کا معاملہ کرتا ہے۔ اے میری قوم، اس نے، ان صحابی نے آگے سے پتہ کیا کہا، اے میری قوم، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ایمان لانے میں سبقت کرو، کبھی تم سے کوئی دوسری قوم آگے نہ نکل جائے، کبھی کوئی دوسری قوم تم سے آگے نہ نکل جائے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سمجھایا تو آگے سے انہوں نے پتہ کیسا بیہودہ جواب دیا قوم ہود نے۔ قوم ہود نے کہا، اے عاد،
لگتا ہے تو دن رات ہماری مورتیوں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، بس تیرے اوپر توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، ہمارے کسی بت کی پھٹکار اور مار پڑی ہے، اس لیے اب تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ لگتا ہے ہمیں جو تو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، کسی کی تجھ پر کیا پڑی ہے؟ مار پڑی ہے، کسی نے تیرے اوپر برا اثر ڈالا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم دیکھ رہے ہو کہ اب تمہارے اوپر قحط شروع ہوا، چونکہ آخری مرحلے میں قوم ہود پر بھائی کیا آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ قحط۔ 3 سال علماء نے فرمایا ایسے گزرے کہ 3 سالوں میں بارش نہیں ہوئی، اور یہ وہ علاقے تھے جہاں بارانی زمینیں تھیں، ان کی اپنے چشمے تو تھے نہیں، بارانی زمینیں تھی، بارش ہی پر ان کی زراعت کھڑی تھی۔ 3 سال سے بارشیں نہیں ہوئی، اور جب بارشیں نہیں ہوئی ساری فصلیں ختم ہو گئی، اور خوراک ان کی بہت ہی بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے، ساری زراعت ختم ہو گئی، فصلیں ختم ہو گئی، اور ان کے دائیں بائیں بڑے بڑے صحرا تھے، گرد و غبار اڑا۔ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 سالوں میں جو قحط پڑا، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اولاد بھی نہیں ہوئی، اور اللہ جل جلالہ، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، آٹے پر ہماری قوم کتنی پریشان ہو رہی ہے، زرعی ملک ہے لیکن سنبھلتے نہیں، سارا قصور حکومتوں کا نکالتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت کا قصور نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہاں نجی طور پر بھی دیکھو بھائیو، ہمارے ڈسکے میں اس کی کتنی مثالیں ہیں، سب یہ کر رہے ہیں۔ مال خریدا ہے 3 مہینے پہلے، مال خریدا ہے کتنے مہینے پہلے؟ 3 مہینے پہلے۔ 3 مہینوں میں جتنا ریٹ بڑھتا جا رہا وہ بھی بڑھاتے جا رہے۔ اب مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں نے 6 مہینے پہلے مال خریدا تھا، اور اس وقت اس چیز کی جو وہ ایٹم ہے اس کی تقریباً 21-22 مرتبہ اس کا ریٹ بڑھ گیا، اور اس نے بھی 21-22 مرتبہ ہی ریٹ بڑھایا۔ بھائی کتنی مرتبہ؟ مجھے تو پتہ نہیں، یہاں دوست بیٹھے ان کو زیادہ پتہ ہوگا، ہمیں تو دنیا کے ان جھنجھڑوں کا پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا جناب ڈی پی او اور اس طرح کے اداروں میں ان کے نمائندے، ابھی ریٹ کا وہاں آتا ہے تو یہ بازار میں اس کا ریٹ پہلے بڑھا دیتے۔ کیوں بھائی ہمارے یہاں سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ساری بے ایمانیاں ہو رہی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن ہم دلدل میں دھنس رہے ہیں، نہ حکومتیں غفلت سے باہر آتی ہیں، نہ افراد غفلت سے باہر آتے ہیں، ہر طرح کی بے ایمانی چل رہی ہے۔ تو حضرت ہود نے اپنی قوم کو کہا ہے میری قوم تم دیکھ نہیں رہے ہو، بارشیں بند ہیں، تمہاری فصلیں اجڑ گئی ہیں، تمہارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر رہا۔ میں تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت نوح نے بھی یہ بات کہی تھی، حضرت ہود نے بھی یہ کہی تھی، اس سے پتہ چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ قصص میں یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو مولویوں والی باتیں، ہر نبی یہ کہہ رہا ہے اے میری قوم واپس پلٹو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنی حرکتوں سے باز آؤ، اللہ جل جلالہ دوبارہ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دیں گے، دوبارہ تمہیں برکتیں دے دیں گے۔ اور سورہ نوح میں بھی حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ، آگے فرمایا تھا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسائیں گے۔ اور یہاں حضرت ہود نے بھی یہی بات کہی، لیکن جب یہ بات کہی تو آگے سے قوم نے کہا ہود تو فضول باتیں کر رہا ہے، نہ تیرے پاس کوئی معقول بات ہے، نہ تیرے پاس ما جئتنا ببینہ، یہاں جو الفاظ ہیں، نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے۔ جب ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو 2 ٹوک اپنی قوم کو کہا اے میری قوم تم میری بات مانو یا نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اللہ کے پیغام پر 100% قائم ہوں، اللہ کی توحید پر 100% قائم ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا، سورہ حاقہ میں بھی اس عذاب کا ذکر ہے، اور قرآن نے سورہ حامیم سجدہ میں بھی اس عذاب کا ذکر کیا۔ عذاب اس طرح آیا کہ 3 سالوں سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اچانک بادل آئے، یہ لوگ بڑے خوش ہوئے،
کو ہو بارشیں آ گئیں، انہوں نے مٹھائیاں بانٹنا شروع کی، چونکہ بھائی کتنے عرصے سے بارشیں نہیں آ رہی تھی، 3 سال سے، اور یہ قوم ساری گھروں سے باہر نکلی، شیرینی بانٹ رہی ہے کہ جی بادل آ گیا، بارش ہوگی۔ وہ تھا طوفان، اور جب ان کے اوپر قرآن نے منہ زور آندھی برسائی تو قرآن کہہ رہا سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام، ہم نے 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر ایسی منہ زور ریحن سر بے لگام آندھی ان پر چلائی، اور انہوں نے اس کو جوسر کی طرح اس طرح گھمایا اس خطے کو اتنے دن کہ یہ تنکوں کی طرح لے جاتی بلندیوں پر، اوپر سے چیخوں کی آواز آتی، پھر قرآن وہ آندھی ان کو زمین پر مارتی، پھر ان کی لاشوں کو اٹھاتی۔ اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ 8 دنوں کے بعد 8 راتوں کے بعد جب یہ عذاب ختم ہوا تو یہ اس طرح پڑے تھے جس طرح کھجور کے لمبے لمبے تنوں کا باغ کاٹ دیا جائے اور وہ درختوں کو بے تکا ایک دوسرے کے اوپر پھینک دیا جائے، اور درخت کے یہ جو کھجور ہے جب اس کا جو تنا ہے وہ کھوکھلا ہو جائے، یہ آپس میں الجھے پڑے ہوں تو بڑے بے تکے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھے، پھر میں نے کہا او ہو، قرآن کریم نے یہ لفظ کیوں بولا کہ ہم نے کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح ان کو تہ و بالا کر دیا۔ بڑی وحشت ہوتی ہے اس سے۔ قرآن کریم نے سورہ قمر میں بھی اس کو بیان کیا، قرآن کریم میں نے سورہ حامیم سجدہ میں بھی اس کو بیان کیا، قرآن کریم نے سورہ حاقہ میں بھی اس کو بیان کیا، قرآن کریم نے سورۃ الشعراء میں بھی اس کو بیان کیا، قرآن کریم یہاں بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اخوت کی بھائی پنے کی کئی قسمیں ہیں، قومی اعتبار سے بھی بھائی کہہ دیا جاتا ہے، یہاں اسی اعتبار سے کہا گیا۔ قال، حضرت ہود نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم کس کی بندگی کرو؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم جن 2 نمبر خداؤں کی عبادت کر رہے ہو نہیں ہو تم مگر خود ساختہ بات بنانے والے، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی۔ یا قومی، اے میری قوم، تم اس پر غور نہیں کرتے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم پر کسی طرح کا کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی مفاد نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ، میرا معاوضہ، میری اجرت تو صرف اور صرف اس اللہ کے ذمے ہے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اب یہ دیکھو، یہ ہے میرے اور آپ کے کام کی بات۔ اس لیے بھائیو، جس بندے کو اس رزق کی تنگی کا سامنا ہو، جس کا کاروبار نہ چلتا ہو، بھائی وہ کیا کرے؟ استغفار زیادہ کرے، یہ انبیاء کا وظیفہ۔ اگر آپ کو سچی بات بتاؤں نا، آپ استغفار کو، توبہ کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ دل کا سکون دے گا، اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں سے حفاظت کریں گے، اللہ جل جلالہ رزق میں برکتیں دیں گے، رزق گنتی کے اعتبار سے اگرچہ تھوڑا ہوگا لیکن پرسکون ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اور استغفار صرف یہ نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ، استغفار اس احساس شرمندگی کا نام ہے جس میں یہ ہو کہ اے اللہ میں آپ کا قصوروار ہوں، اے اللہ میں کیا ہوں؟ آپ کا قصوروار ہوں۔ اب حضرت ہود نے کیا کہا؟ اے میری قوم، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اسی سے توبہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر آسمان تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ نمبر 2، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت میں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ کر دیا جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر بھاگو نہیں اس بات سے، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اب آگے قوم کا جواب سنیے، کتنا بیہودہ اور کتنا توہین امیز جواب ہے۔ قالوا، قوم ہود نے جواب دیا، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر ہی نہیں آیا، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں،
وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، ہم تیری باتوں کی وجہ سے اپنے خداؤں کو ہرگز چھوڑیں گے نہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے. ان نقول الا اعتراک، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے کسی خدا نے تجھے برائی کے ساتھ چھوا ہے، اس لیے تو نعوذ باللہ تیری مت ماری گئی. تو ایسی فضول باتیں کر رہا ہے، یہ توہین آگے سے رسول کی. قال، اب دیکھو بھائیو میری بات سننا ذرا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہمت دے. کتنی بدترین توہین امیز بات انہوں نے حضرت ہود سے کہی ہے، لیکن حضرت ہود کا جواب سنیے. کوئی جواب میں بےہودگی نہیں، بڑا میٹھا سلجھا ہوا جواب آگے سے دیا. قال، حضرت ہود نے کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں ان 2 نمبر خداؤں سے بالکل بری ہوں جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو. من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر. فیکیدونی، میرے بارے میں جو تدبیر تم نے کرنی ہے تم سب مل کر کر لو. ثم لا تنظرون، پھر مجھے بالکل مہلت نہ دو، جو تم کر سکتے ہو کرو. مجھے ڈر نہیں لگتا. نبی کو ڈر نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں ہے؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ ہے نبی کی سب سے بڑی طاقت. بے شک میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے، اور جو یہ ہے وہ روحانی ایٹم بم. اکیلا نبی میں بار بار یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پوری قوم سے ٹکرانا، ہم اپنی گلی سے نہیں ٹکرا سکتے اکیلے، ہم 2 یا اپنے یار دوستوں سے نہیں ٹکرا سکتے، پوری قوم سے ٹکرانا. نبی کا اللہ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ صاف، انی توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ تو اس اللہ پر ہے جو میرا رب ہے. اور ما من دابۃ، زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، الا هو آخذ بناصیتها، کہ اس کی پیشانی اللہ کے قبضہ میں نہ ہو، وہ اللہ کی کنٹرول میں نہ ہو. ان ربی، بے شک میرا رب ہی سیدھی راہ پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، میں پہنچا چکا تم تک وہ پیغام، ما ارسلت به الیکم، جو لے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا، میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، آج ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا. میرا رب تمہاری جگہ کس کو لے آئے گا؟ دوسروں کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّونَ، اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا آرڈر آیا، ہمارا حکم آیا، نجینا ہودا، ہم نے نجات دی کس کو؟ ہود کو. بھائی بعض علماء نے، میری ایک بات پر ذرا غور کرنا، بعض علماء نے یہ سمجھا ہے، اگرچہ قرآن میں دوسری طرف بھی اشارے ہیں، بعض لوگوں نے سمجھا ہے یہاں سے پتہ یہ چلا کہ حضرت ہود عذاب کے وقت وہیں موجود تھے. اگرچہ دوسری رائے بھی موجود ہے اور وہی زیادہ راجح ہے، یہ مرجو ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اسی عذاب، جہاں عذاب آیا ہود علیہ السلام وہاں موجود تھے. اللہ کی شان، اس طوفان نے حضرت ہود کو اور ان کے ایمان لانے والوں کو کچھ بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں. نجینا ہودا، ہم نے ہود کو نجات دی. والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی نجات دی جو حضرت ہود پر ایمان لائے. برحمت منا، یہ ہماری طرف سے کیا تھا؟ ہاں، ہمارا فضل تھا. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے ایک شدید ترین عذاب سے ان سب کو نجات دی. اب قرآن آخر وَتِلْكَ عَادٌ، لوگو یہ ہے قوم عاد، جو بڑی طاقتور، جو بڑی شان و شوکت والے ہو، عربی میں یہ تعبیر ہوتی ہے، یہ ہے قوم عاد. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
اور انہوں نے ہر بے لگام طاقتور شخص کی اتباع کی، لیکن حضرت ہود کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن پر بھی ان پر کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، لوگو اچھی طرح سن لو، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ، بربادی ہو، تباہی ہو، دور ہو جائے عاد۔ یہ وہ عاد ہے جو ہود کی قوم تھی۔ جو کس کی قوم تھی؟ جو ہود کی قوم تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔